العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقول الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک درود پڑھیں ذرا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ جناب سیدہ کی شان میں چار مصرے اور پھر اپنے موضوع کی طرف، چونکہ تیاری نہیں ہے میری، بغیر تیاری کے میں نے پڑھنا ہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے تو میں پڑھتا رہوں گا۔ سردی مجھے بھی لگ رہی ہے، میری بھی کام پہ ٹانگ رہی ہے۔ وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی، وہ نیکیوں سے نیک بھی راضی نہیں گئی، پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی۔ تو 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں، تم سے تو ایک بھی راضی، تم سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی۔ چونکہ سارے میرے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں تو میرا اور جناب رسول خدا کا بھی فرمان ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید تھوڑی سی عبادت کر لینی چاہیے۔ اجازت ہے جی؟ جنگ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ، پہلی جنگ، پہلا موقع، نئے مسلمان، تازہ ایمان، پہلا امتحان، سامنے ابو سفیان تھا۔ اب کافر جو تھے نا، مکہ کے کافر، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی نا تو یہ اپنے لشکر کے سامنے ایک بڑے بت کو کھڑا کر دیتے تھے، کبھی لات کو لے آتے، کبھی منات کو لے آتے، کبھی عزا کو لے آتے۔ جنگ بدر کے اندر ابو سفیان ایک بت کو لے آیا اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت ہمیں شکست ہونے سے بچائے گا۔ جنگ بدر کے اندر ابو سفیان ایک بت کو لے آیا، اس نے لا کے بت اپنے لشکر کے سامنے کھڑا کر دیا، پیچھے لشکر، آگے بڑا بت ہوتا تھا، اس بت کا نام تھا عزا۔ اب میرا دل کر رہا ہے میں اس بت کو داد دے دوں، اس بت کو تھے وہ بت پتھر کے بنے ہوتے تھے، لیکن کبھی مسلمانوں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں، مسلمانوں کی طرح کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے تھے۔ اب ابو سفیان بت لے کے آیا، بت کا نام تھا عزا۔ اس نے آ کے اعلان کیا، مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا ہے؟ ہمارے پاس تو عزا ہے، یہ ہماری حفاظت کرے گا، تمہارے پاس کوئی عزا ہے؟ تمہارے پاس کوئی عزا ہے؟ اب تازہ مسلمان تھے، لمبے قد والے تھے، چھوٹی عقل والے تھے، میری مجبوری ہے، میں نے اسی طرح پڑھنا ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ تازہ مسلمان تھے، جیسے ہی انہوں نے بت کا نام سنا، عزا، بت کا نام، اتنا بڑا بت، مسلمانوں کی کام پہ ٹانگنے لگ گئے۔ یہ بھاگتے گئے رسول کے پاس، انہوں نے جا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک بت لے آئے ہیں، اور نہیں، انہوں نے کہا عزا، ان کی زبان پہ بلا تاخیر عزا کا لفظ جاری ہو رہا تھا۔ رسول نے کہا کیوں اتنے گھبرائے ہوئے ہو، کیا چیز ہے عزا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک بت لے آیا ہے جس کا نام ہے عزا، اس نے دعویٰ کیا ہے یہ عزا ہماری حفاظت کرے گا۔ مسلمانوں تمہارے پاس کوئی حفاظت کے لیے عزا جیسا بت ہے؟ اتنے جملے
مسلمانوں کے کہنے تھے فوراً لب رسالت متحرک ہوئے فرمایا علی اٹھو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کی مشکل کو حل کرنا ہے، علی اٹھو ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو مشکل کے میدان سے نکالنا ہے۔ بس کتابیں کہتی ہیں علی کھڑے ہوئے، رسول کے فرمان کے مطابق علی میدان میں گئے، میدان میں جا کے علی نے بلندی پہ کھڑے ہو کے علی نے اپنے گھوڑے کے اوپر علی کھڑے ہوئے، علی نے میں نے جملہ کہنا ہے آپ نے سمجھنا ہے، علی نے گھوڑے کو منبر بنا کے خطبہ دینا شروع کیا۔ علی نے آپ سن ہی نہیں رہے، بول ہی نہیں رہے آپ، میرا گلا بیٹھ رہا ہے یار، آپ تو بولو۔ علی نے گھوڑے کو منبر بنا کے خطبہ دینا شروع کیا۔ علی فرماتے ہیں اوے ابو سفیان کیا اعلان کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا میں نے اعلان کیا ہے میرے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا ہے؟ اتنے جملے کہنے تھے، فوراً علی کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے، اللہ مولانا و مولانا، اللہ مولانا و مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا۔ اس سے بڑھ کے جملہ میں دے نہیں سکتا۔ ادھر علی نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، ادھر قرآن میں خالق فرما رہا تھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں وہ خالق ہوں جو احسان کے بدلے احسان کرتا ہوں، احسان کے بدلے احسان کرتا ہوں۔ ادھر علی نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے۔ اسی دن اللہ نے وعدہ کر لیا تھا، علی تو نے ہمیں کافروں کے سامنے کہا ہے مولا، اگر ہم تجھے 1.5 لاکھ کے مجمع کے اندر مولا نہ کہلوائے ہم اللہ علی کی ولایت اتنی آسانی سے نہیں ملی۔ محمد جیسا رسول اسے خالق نے فرمایا تھا، محمد جیسے رسول کو کبھی اللہ نے قرآن میں اے رسول کہہ کے نہیں بلایا تھا، کبھی یاسین کہا، کبھی توحا کہا، کبھی واللیل کہا۔ اللہ نے کبھی قرآن کے اندر محمد کو اے محمد کہہ کے نہیں پکارا، لیکن ایک مقام آیا اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول اگر میرا یہ پیغام تو نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اتنا بڑا رسول، آخری رسول، ختم نبوت، وجہ تخلیق کائنات نبی، اللہ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا اے رسول، اس کا مطلب کام کوئی ضروری ہے۔